یہاں مختلف علماء کرام بیٹھے ہیں. میرا سینہ اس وقت بہت کھل جاتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے جب میں اس امت کے مسالک کے تمام علماء کو ایک اسٹیج پر دیکھتا ہوں. 9/11 کے بعد عزم کیا، پھر ایک مرتبہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی تو ارادہ اور عزم کیا، اور پھر ان حالات میں جب کہ ایک طرف فلسطین میں رسول اللہ کی امت کٹ رہی ہے اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر کو ایک جیل کی شکل بنا دیا گیا ہے، میں ہر روز یہ عزم کرتا ہوں اور اپنے اس عزم کے تحت اپنا قدم اٹھاتا ہوں اور اپنی زبان چلاتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نوکر بن کر جیوں. میرا نہ اب کوئی جغرافیہ ہے، نہ میری کوئی قوم ہے، نہ میرا کوئی قبیلہ ہے، نہ میرا کوئی مسلک ہے. کیا مطلب؟ کیا میرا جغرافیہ نہیں ہے؟ کیا میں قوم کشمیر سے نہیں؟ کیا میری برادری اور میرا قبیلہ نہیں ہے؟ کیا میں کسی اسکول آف تھاٹ کا ماننے والا نہیں ہوں؟ لیکن یہ سب میری شناخت ہے. میرا اعزاز یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، میں رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. قرآن ہدی للعالمین میرے لیے ضابطہ حیات ہے. جب رب میرا جہانوں کا رب، جب نبی میرا جہانوں کا نبی، جس کتاب کا میں پیروکار، وہ کتاب سارے جہانوں والی، تو پھر مجھے کوئی جغرافیہ میں پابند نہیں کر سکتا، پھر مجھے کوئی قوم کے اندر پابند نہیں کر سکتا. میں نہ جغرافیہ کا پجاری، نہ میں قوم پرست، نہ میں زبان پرست، نہ میں صوبہ پرست، نہ میں فرقہ پرست. میں قرآن پرست تھا، قرآن پرست ہوں، قرآن پرست رہوں گا انشاءاللہ. آپ سے پوچھتا ہوں، یہ میرا پورا مقبوضہ کشمیر کی اکثریت 60 سے 70% اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک سے نہیں ہے کیا؟ ہے؟ تو کیا مودی نے معاف کر دیا پایا؟ جس چہرے سے کائنات منور ہوئی، جس چہرے کو سدرۃ المنتہا کی تیری میری نا اتفاقی نے، آپ کے اور میرے انتشار میں، کب کہ اللہم لبیک، اے اللہ ہم تیرے لیے حاضر ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک تیری حرمت، تیری عزت، تیرے ناموس، تیرے دین، تیرے قرآن کے لیے، تیری شریعت کے لیے حاضر ہیں یا رسول. کے انصاف کے پیمانے الگ ہیں، جنوبی سوڈان کے لیے الگ ہیں، مشرقی تیمور کے لیے الگ ہیں. اس کے انصاف کے پیمانے ہر جگہ الگ الگ ہیں. راونڈا میں قتل عام ہو، عالمی عدالت لگ جاتی ہے. مشرقی اور تیری جان آمنے سامنے آ گئی تو تیری جان چاہتی ہے چلی جائے، لیکن رسول اللہ کا حق نہیں جانا چاہیے. صحابہ نے یہ سبق ایسا پڑھا کہ یہ جنگ احد ہے، یہ زیاد ابن سکن ہے، رسول اللہ کے گرد کھڑے ہیں. پوری دنیا رسول اللہ پر حملہ آور ہے. رسول اللہ کے گرد 9 مہاجر، 9 انصار، 2 مہاجر صحابہ پہرا دے رہے ہیں. زیاد ابن سکن دیوانہ وار دفاع کر رہے ہیں. دفاع کرتے کرتے کٹ کر گر گئے. گرنے سے پہلے کہا یا الانصار، اے انصار کی جماعت سن لو، اگر رسول اللہ کو تمہارے ہوتے ہوئے آنچ آئی تو محشر میں جواب تیار رکھنا. یہ کہتے ہوئے کٹنے لگے، جان جانے لگی تو نظریں اٹھا کر رسول اللہ کی طرف دیکھا. محبوب نظروں کا اشارہ سمجھ کے قریب آئے. فرمایا زیاد کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور چاہتا ہوں جان نکلے تو رخسار آپ کے قدموں پر. ختم نبوت. یہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. صحابہ نے سمجھا اور پڑھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان، مال، آل، اولاد
اور اس کے اپنے نفس کل جہاں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں؟ مرزا قادیانی اپنی جگہ، مسلمہ اپنی جگہ، اگر جبرائیل امین بھی اتر کر آئے اور میرے رسول اللہ کی، نعوذ باللہ، میں صرف مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کانا دجال بے حیات ہو، ہم لعنت بھیجتے ہیں، اگر جبرائیل امین بھی اتر کر آئے تو ہم رسول اللہ کے مقابلے پر کسی کو نہیں مانیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ یہ صحابیہ ہیں، اطلاع ملی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، گھر سے نکلی، رستے میں کہا شوہر شہید، کہا شوہر کو چھوڑو، میرے آقا کی خبر دو۔ تھوڑا آگے بڑھی، کہا بیٹا شہید، کہا میرے بیٹے قربان، مجھے رسول اللہ کی خبر دو۔ تھوڑا اور آگے بڑھی، کہا بھائی کٹ گیا ہے، کہا میرے بھائی کٹ جائے، اللہ کی حرمت پہ مجھے میرے آقا کریم کی خبر دو۔ آگے بڑھی، کہا باپ بھی کٹ گیا، کہا باپ نے مجھے پیدا اسی لیے کیا، سبق یہی پڑھایا کہ رسول اللہ کی محبت اول ہے، باپ قربان، مجھے میرے آقا کی خبر دو۔ جب رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، فرمایا اس چہرے کے آگے دنیا کے سارے غم قربان۔ یہ ام عمارہ ہے، کبھی رسول اللہ کے دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے۔ فرمایا کون ہے؟ کہا حضور ام عمارہ ہے۔ فرمایا آج کا دن تو ام عمارہ کا ہے۔ یہ طلحہ ہے، رسول اللہ پہ تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تو ہاتھ آگے کیا، پھر دوسرا ہاتھ، پھر سینہ، پھر کمر، اور یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے زندہ شہید دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھے۔ اور آخری بات سنو، یہ حبیب ابن زید ہے۔ مسلمانوں، کیا مرزائیت، کیا مرزائیت کے ٹٹو۔ میں کہہ رہا ہوں کائنات میں مرزا تو شکل کا کانا، کردار کا تباہ، بے حیا شخص کا انکار نہیں کر رہا۔ میں دلیل کے بادشاہ شانور شاہ کشمیری کی نسل سے ہوں، لیکن مسلمانوں دلیل ہے قادیانیوں کے لیے، دلیل ہے منکروں کے لیے، دلیل ہے کافروں کے لیے، تیرے میرے لیے دلیل نہیں، تیرے میرے لیے حبیب ابن زید کا عمل ہے۔ مسلمہ نے کہا چھوڑ رسول اللہ کو، پہلے یہ بتا میری نبوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ میں قربان جاؤں حبیب ابن زید کے عشق پر، میں فدا جاؤں حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کی محبت پر، میں صدقے جاؤں حبیب ابن زید کے عقیدے کی پختگی پر۔ یہ نہیں کہا مسلمہ میرے محبوب کے ہاتھ میں کنکر بولے تو بھی کنکر بلوا، میرے محبوب کے اشارے پہ درخت چلے تو بھی درخت چلوا، میرے محبوب کی انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہوا تو بھی چاند کے دو ٹکڑے کر۔ یہ نہیں کہا دلیل لا، حبیب ابن زید نے کہا تیری بات سننے سے میرے کان بہرے ہیں۔ نہیں سمجھے مسئلہ، نہیں سمجھے؟ لوہو قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔